السلام علیکم پیارے بچوں. تو کل کی جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں ہم نے اعمال زندگی سے متعلق سوالات کے جوابات سیکھے ہیں. تو آج کی ہم اسی ویڈیو میں کنٹرول اور ہم آہنگی سے متعلق ملٹیپل چوائس کے جو کوشچنس ہیں ان کے جوابات سیکھیں گے. تو اس آسان سائنس چینل پہ ہر روز انشاءاللہ ایک ایک سبق کے سوالات اپلوڈ کیے جائیں گے. جو طلبہ ان سوالات کے جوابات میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر دن جو نئے نئے سوالات ہیں وہ آپ کو آسانی سے مل جائیں اور ان کو آپ کسی نوٹس میں لکھ کر رکھیں تاکہ ایگزام تک اس کا بار بار اعادہ کر سکیں اور سوال کو پڑھتے وقت سمجھ کر پڑھیں. دیکھیے یہاں پر ہر سوال کے یا پھر نامکمل بیانات کے آپ کو 4 متبادل دیے جائیں گے. چاروں متبادل میں سے آپ کو جو مناسب لگے سوال پڑھ کر وہ مناسب جواب چن کر آپ کو پرچے میں مارک کرنا ہے. تو یہاں پر پہلا سوال دیکھیے. 2 نیورون کے درمیان پائے جانے والی خالی جگہ کو ڈیش کہتے ہیں. یہاں پر نیورون کی جگہ آپ کو اعصاب یا پھر عصبی خلیے یہ تمام ایک ہی ہیں. نیورون جو ہے وہ اعصابی نظام کے مخصوص خلیے ہیں. تو 2 نیورون کے درمیان پائے جانے والی جگہ کو ہم مونخا کہتے ہیں. تو اگلا سوال دیکھیے. گرم چیز چھونے پر ہاتھ ہٹانا یا سانپ کو دیکھ کر بھاگ جانا یہ اس عمل کی مثالیں ہیں. یہ جو ہے معکوسی حرکات اس کو ہم ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں یا پھر اکساؤ کا رد عمل. آپ باہر ہونے والی تبدیلیوں کے تحت ایک رد عمل ظاہر کرتے ہیں اسے ہم معکوسی حرکات کہتے ہیں. یہ جو ہے اعضائے حس کے ذریعے ہوتا ہے اور ہارمونز دونوں کے ذریعے ہوتا ہے. اس ویڈیو میں ہم آگے دیکھیں گے انسانوں میں رد عمل کس طرح ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ صرف اتنا یاد رکھ لیجئے باہر کی تبدیلیوں کے ساتھ ہم جو رد عمل ظاہر کرتے ہیں اسے ہم معکوسی حرکات کہتے ہیں. اگلا سوال. مرکزی عصبی نظام کی تشکیل کرنے والے اجزاء. تو یہاں پر دماغ اور نخائیڈ اور برین اور اسپائنل کارڈ جو ہم کہتے ہیں یہ مرکزی عصبی نظام کی تشکیل کرتے ہیں. تو ان میں دیکھیے یہاں پر اختیاری اور غیر اختیاری حرکات دیے گئے ہیں. تو ان میں سے آپ کو اختیاری حرکت چن کر لکھنا ہے. ان میں اختیاری حرکت کی مثال ہے. اختیار کا مطلب جو ہے جو ہمارے قابو میں ہوتے ہیں. تو دل دھڑکنا، پیشاب بننا، سانس لینا یہ تمام ہمارے قابو میں نہیں ہوتے. تو اس میں اس کا جواب بات کرنا ہے. اگلا سوال دیکھیے. غیر اختیاری اعمال جیسے بلڈ پریشر، لعاب کا نکلنا اور خے کا کنٹرول پر قابو رکھنے والا دماغ کا حصہ جو ہے میڈولا ہے. اگلا سوال. کچھ سرگرمیاں جیسے سائیکل چلانا، چلنا وغیرہ پر کنٹرول رکھتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے سیریبیلم وہ حصہ ہے جو جسم کا توازن برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اگر کوئی ٹھیک سے چل نہیں پاتا تو اس کا یہاں پر سیریبیلم جو ہے متاثر ہوا ہوتا ہے. اس کے مطابق اگلا سوال ہے. دیکھیے یہاں پر ایک شرابی جو ہے ٹھیک سے چل نہیں پاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے دماغ کا سیریبیلم جو حصہ ہے وہ متاثر ہوا ہے. اگلا سوال دیکھیے. دماغ ایک بہت نازک عضو ہے. اس کو ہڈیوں کے باکس میں رکھا گیا ہے. تو جیسا آپ سب نے جانوروں کا دماغ دیکھا ہوگا تو یہاں پر یہ دماغ جو ہے بہت نرم حصہ ہے. تو نرم حصہ ہونے کی وجہ سے اس کو ایک حفاظتی باکس میں رکھا گیا ہے جسے ہم کرینیم یا پھر کھوپڑی کہتے ہیں. تو یہ دماغ کی حفاظت کرتا ہے. اگلا سوال دیکھیے. دماغ اور اعصابی نظام کے مخصوص خلیے اور ساختی اکائیوں کا نام جو ہے وہ نیورون ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے جسے عصبی خلیے بھی کہتے ہیں. تو یہ دماغ اور اعصابی نظام کے مخصوص خاص قسم کے خلیے ہوتے ہیں. یہاں پر نیفرون کے ساتھ کنفیوز مت کیجیے. تو یہاں پر نیفرون جو ہے وہ گردے کی تخدیری اکائیاں ہیں بلکہ نیورون جو ہے وہ دماغ اور اعصابی نظام میں پائے جانے والے مخصوص خلیے ہیں. تو ہم نے ٹراپزم کے بارے میں پڑھا تھا. تو عموماً آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پودے حرکت نہیں کرتے یا پھر پودے ہمیشہ ایک جگہ پر رہتے ہیں. صحیح ہے لیکن پودے کے چند حصے نمو والے حصے جو ہے وہ
حرکت کرتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹراپزم کہتے ہیں۔ اب دیکھیے تنے کی حرکت اس کی مثال ہے۔ تنے کی حرکت جو ہے مثبت فوٹوٹرافک، فوٹو کا مطلب روشنی کی جانب حرکت کرنا، مثبت کا مطلب جہاں روشنی ہے وہاں پر تنا جو ہے وہ حرکت کرتا، اس کی جانب نمو پاتا۔ تو یہاں پر دیکھیے پودوں میں جڑ کی نمو اس کی مثال ہے۔ تو تنے کے مقابلے جڑ جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتی ہے، تو یہاں پر مثبت جیو ٹرافک، جیو کا مطلب یہاں پر زمین کی جانب حرکت کرنا ہے، مثبت کا مطلب جہاں پر مٹی ہے یا پھر زمین ہے وہاں پر پودے کی جڑیں عموماً حرکت کرتی ہیں۔ چند ایک مثالیں یہاں پر ایسے بھی ہیں جہاں پر ہم منفی جیوٹرافک دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ مینگروو فارسٹ کے بارے میں شاید آپ نے سوشل سائنس میں پڑھا ہوگا۔ یہ مینگروو جنگلات کے یا پھر مینگروو علاقے کے آس پاس جو پودے پائے جاتے ہیں، پیڑ پائے جاتے ہیں، یہ جو ہے منفی جیوٹرافک حرکت کرتے ہیں، کیونکہ یہ آکسیجن یا پھر دوسرے اشیاء کی ضرورت کے لیے یہاں پر ہم مثبت جیوٹرافزم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں پر دیکھیے عام پودوں میں پوچھا گیا ہے یا پھر عموماً پودوں کی جڑ کی نمو اس کی مثال ہے، یہاں پر آپ کو مثبت جیوٹرافک لکھنا ہے۔ تو اگلا سوال دیکھیے زیرہ نلی کی بیزدان کی نمو کی طرف اس کی مثال ہے۔ آپ نے قلقی پر زیرے کا جرمینیشن جو خاکہ سیکھا تھا اس کا اعادہ کر لیجئے۔ وہاں پر دیکھیے زیرہ نلی کی بیزدان کی جانب حرکت جو ہے وہ اس کی مثال ہے کیموٹرافزم۔ یہاں پر کیمیائی اشیاء کے ذریعے جو ہے اٹریکشن ہوتا ہے یا پھر کھینچاؤ حرکت ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیموٹرافزم کہتے ہیں۔ تو اگلا سوال، آبی پودوں میں پودوں کے حصوں کا پانی کی جانب حرکت کرنا ہائیڈروٹروپزم، ہائیڈرو کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آبی پودوں میں جو پودے پانی میں پائے جاتے ہیں، ان کے حصوں کا پانی کی جانب حرکت کرنا ہائیڈروٹروپزم کہا جاتا ہے۔ تو اگلا سوال یہاں پر دیکھیے، ایک کیمیائی رساں جو پیغامات کی ترسیل کرتا ہے وہ ہارمون۔ تو انسانوں میں جو ہے وہ کنٹرول اور ہم آہنگی ہارمون اور اعضاء حس دونوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو ایک ہارمون کو کیا کہتے ہیں؟ کیمیکل میسنجر یا پھر کیمیائی رساں، جو ایک جگہ جسم کی کہیں کسی ایک جگہ تیار ہو کر دوسرے حصے تک پہنچ کر جو میسیجز کو ہے وہ پہنچاتا ہے، اس کو ہم کیمیائی رساں کہتے ہیں۔ تو یہاں پر 15 سوالات مکمل ہوئے۔ اس سبق سے متعلق اور 15 یا 16 سوالات کے جوابات سیکھنا باقی ہیں۔ تو آپ جن کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو وہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کا حصہ دوم بھی اپلوڈ کیا جائے گا۔